بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی نشست میں ایک خاص نقش آپ کو میں دکھاؤں گا کہ یہ دیکھیے، یہ نقش کل جو ہے وہ کتابوں کو میں دیکھ رہا تھا، پرانی کتابیں، تو اس میں سے اچانک سے یہ نقش برآمد ہو گیا، تو پرانی سب یادیں تازہ ہو گئی، اور میں نے سوچا کہ اس کا تو بڑا فائدہ ہوتا تھا اس زمانے میں، مطلب کہ اور پھر جب فوائد پختہ ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ مداومت ہر ایک چیز کے نہیں ہو پاتی۔ میرا تو تقریباً 3 ساڑھے 3 گھنٹے کی مداومت میں نے منہا کر دی اپنے روزانہ کے معمولات سے، یعنی کہ اس قدر اعمال اور نقوش وغیرہ۔ تو یہ جو ہے نقش اسی زمانے، مطلب تقریباً 19-20 سال قبل میں نے اس کا عمل کیا تھا، اس کو لکھا تھا، اور اس کا عنوان وسعت رزق ہے، لیکن میں نے اس کو دست غیب کے جیسا پایا، یعنی کہ اس زمانے میں جب میں اس کو لکھتا تھا روزانہ تو کسی نہ کسی بہانے سے ایک مخصوص رقم وہ مجھے مل جایا کرتی تھی۔ یہ تقریباً 19 سال بالکل شیور پہلے، یہ پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی کہ اس زمانے میں نے اس کو کیا تھا، اور یہ ہینڈ رائٹنگ مطلب دیکھ کر کے بھی جیسے ہنسی بھی آتی ہے۔ یہ نقش ہے، اور کہنا چاہیے تو میں نے سوچا کہ اس کو جو ہے وہ احباب سے شیئر کیا جائے اور اس کا فائدہ عام کیا جائے۔ تو اس کے 2 طریقے ہیں، ایک تو وہ جو کتاب میں لکھا ہے، تو وسعت رزق کا اس کا عنوان ہے شبستان رضا حصہ چہارم میں، لیکن جب میں نے اس کو لکھا تو وسعت رزق کے علاوہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ایک دست غیب کا بھی جیسے ایک ایسنس اس میں ہم نے پایا اس نقش کی تاثیر میں، تو بڑا عجیب و غریب، بہت آسان سا اس میں طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو جو اس کتاب میں لکھا ہے، پھر چند سالوں کے بعد میں نے اس میں تدبر کیا اور پھر اپنا ایک طریقہ اس میں اختراع کر کے اور پھر اس کو دیکھا تو وہ زیادہ اس سلسلے میں جیسے اس کو مؤثر پایا، تو وہ اس کو جو ہے جو دوسرا طریقہ ہے اس کو دست غیب کا عنوان دے سکتے ہیں، اور اس طریقے کو وسعت رزق کم از کم جو کتاب میں چھپا ہے۔ تو جو شبستان رضا میں جو طریقہ ہے اس نقش کا، وہ یہ ہے کہ 55 عدد اس نقش کو لکھا جائے۔ لکھنے کا وقت نہیں لکھا ہے وہاں پہ، تو ظاہر ہے کہ آپ جمعرات کے دن یا جمعہ کے دن پہلی ساعت میں لکھیں، عروج ماہ ہو، اور اس کے بعد یعنی ایک ہی نشست کا یہ عمل ہے، بہت زیادہ کچھ نہیں ہے، بلکہ جو لوگ نقش نہیں لکھتے تو ان کے لیے 55 مرتبہ لکھنا جیسے کچھ دشوار ہو سکتا ہے اور گھنٹہ بھی کراس کر سکتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ جیسے مطلب اس کو جمعہ کے دن لکھا جائے بجائے جمعرات کے، کہ جمعہ کے دن یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جیسے ظہرہ کی ساعت میں شروع کریں گے تو پھر بعد میں عطارد اور قمر کی بھی ساعتیں ہیں، تو اور اس میں یہ ہوگا کہ جمعرات کے دن جو آپ شروع کریں گے تو پھر زحل کی ساعت آ جائے گی۔ تو خیر جمعرات کے دن بھی کر سکتے ہیں، اگر تیزی سے لکھ سکتے ہیں تو، نہیں تو بہتر ہے کہ جمعہ کے دن۔ تو اس کو جو ہے 55 عدد یہ نقش لکھنا ہے، اور اس میں جو دعا ہے کرمنی وحبلی من لدنک رحمۃ واسعۃ ونعمۃ کثیرۃ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صحیح پڑھا ہم نے، اب ایک دفعہ پھر دیکھ کر کے پڑھ دیتے ہیں۔ اکرمنی وحبلی من لدنک رحمۃ واسعۃ ونعمۃ کثیرۃ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو یہ جو ہے اب اس زمانے میں پڑھتے تھے، لیکن اب تو مطلب ترک کیے ہوئے بھی سالوں ہو گئے، تو لیکن یہ کہ بالکل 100% یہ درست ہے، بہت آسان نسخہ ہے۔ 55 عدد اس کو لکھیں گے اور ہر نقش پر یہ دعا 1 مرتبہ پڑھ کر کے دم کرنی ہے، 1 مرتبہ ہر نقش پر۔ تو بہتر ہے کہ اول آخر درود شریف پڑھے، یعنی پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے، پھر درود شریف پڑھے، نقش پہ دم کرے۔ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ 55 نقوش لکھ لیں، اس کے بعد سب پہ
ایک ایک کر کے نقش پہ دم کریں، اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک نقش لکھیں اور اس پہ ایک بار دعا پڑھیں اور دم کر دیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، ایسے کر کے 55 نقوش لکھیں۔ تو جو نقش سب سے آخر میں لکھا جائے گا وہ آپ کے پاس ہمیشہ رہنا چاہیے، اور مجھے ایسا گمان ہوتا ہے کہ یہ وہی نقش ہوگا جو ہم نے اس زمانے میں اخیر میں لکھا تھا، کیونکہ اس طریقے سے جیسے اہتمام سے کسی دوسری کتاب میں اس کو رکھ دینا، یہ غالب گمان یہی ہے کہ یہ وہی نقش ہے جو اخیر میں سب سے آخر میں ہم نے لکھا تھا۔ تو بہرحال تو اس میں سب سے جو آخر والا نقش ہوگا وہ اس کو اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور پھر روزانہ 10 مرتبہ اس دعا کو آپ کو پڑھتے رہنا ہے بطور ورد، اور روزانہ ایک نقش بھی لکھتے رہنا۔ اب نقش پہ دم کرنے کا وہ نہیں ہے، مطلب کر سکتے ہیں، لیکن میرا ایسا کوئی وہ نہیں تھا، مطلب نقش لکھ لیتا تھا اور پھر دعا کسی وقت پڑھ لیتا یا اسی وقت پڑھ لیتا، کبھی دم بھی کیا ہوگا یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ روزانہ 10 مرتبہ ورد میں رکھنا ہے اس دعا کو، اور ایک نقش روزانہ لکھ لینا ہے۔ پھر کوئی حاجت مند آئے تو اس کو نقش دے سکتے ہیں، وہی نقش دے دیں، اور نہیں تو پھر اکٹھے کر کے ہفتے 2 ہفتے میں مہینے میں اس کو جیسے گولی بنا کر کے آٹے میں دریا میں ڈالتے رہیں۔ تو خواہ حاجت مند کو دے خواہ دریا میں ڈالے، ہر صورت میں جیسے جیسے دن گزرے گا نقش کی تاثیر جو ہے بڑھتی جائے گی۔ تو یہ وسعت رزق کا بہت آسان طریقہ ہے، یہ ہم نے عرض کر دیا اس نشست میں۔ تو جو صاحب بھی کرنا چاہیں مرد و خواتین میں سے وہ اس کو کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے مشائخ حضرات عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، سلامیہ، برہانیہ کے فیوزات میں سے ہے۔ آپ اس کو کریں، جن کو ضرورت ہے ان کو بتائیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس کا نفع پہنچائے۔ یہ ہم اس کا طریقہ جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پر جیسے ڈال دے رہے ہیں، اور وہاں پہ آپ یہ نقش دیکھ لیں گے۔ اب اس کا ایک جو دوسرا طریقہ ہے فقیر کا، وہ صدری اور اس کو دست غیب کا عنوان دینا بالکل بجا ہوگا، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کسی نشست میں اس کا ذکر کروں گا، اور اللہ چاہے تو الوفاق وغیرہ میں وہ ترکیب شائع کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ فقیر کو دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔